آپ کا خیال ہے کہ فارمر پرائم منسٹر جو کراؤڈ اکٹھا کرنا چاہتے تھے، جنہوں نے کہا کہ تاریخی جلسہ ہوگا لاہور کی تاریخ میں، وہ ہو پائے گا یا اب کہ نہیں ہو پائے گا؟ یہ تو مجھے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، ابھی کچھ دیر کے بعد پتہ چل جائے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اب تھوڑے سے کمیونیکیشن ٹولز تبدیل ہو چکے ہیں، اور یہ جب ایک دن پہلے خبر آئی کہ یہ انٹرنیٹ فلو کیا جائے گا اور آج کے دن کا ہی، تو خان صاحب نے ڈیجیٹل میڈیا کے بجائے کل سوشل میڈیا پہ وہ چلے گئے اور ٹویٹر پہ چلے گئے، اور وہاں سے انسٹاگرام اور فیس بک پہ اپیئر ہوئے، اور وہ 1.1 ملین جو لوگوں سے وہ براہ راست مخاطب تھے. تو اب یہ جو جلسے جلوس کا معاملہ ہے کہ کتنے لوگوں کو کیسے روکا جاتا ہے، وہ ظاہر ہے اب گورنمنٹ روکے گی اور ان کا حق بھی بنتا ہے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اس وقت اپوزیشن میں ہے اور ان کو چیلنج کر رہے ہیں عمران خان صاحب. یہ تمام طرح سے ہر حکومت میں ہوتے ہیں، بسوں کو بھی روکا جا رہا ہے، دوسرے شہروں سے ٹرانسپورٹرز کو منع کیا گیا ہے کہ اس طرح کی کوئی بکنگ نہ لیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کا پیغام ہے وہ اب جلسہ جلوسوں کے بجائے آپ نے دیکھا کہ اب یہ نیا ٹرینڈ آ گیا. یہ کوئی 77 کا معاملہ تو ہے نہیں. 77 کی جو تحریک تھی صرف پی ٹی وی ہوتا تھا اور 2 اخبار ہوتے تھے. اب ہر شہر میں وہ ٹی وی اسکرین لگا کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اپنے گھروں میں ٹی وی لگا لیتے ہیں، پھر یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ وہ لائیو آ رہا ہوتا ہے سب کچھ. تو جہاں جہاں آدمی موجود ہیں، اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں. اور یہ سہولت صرف عمران خان صاحب کو نہیں ہے، باقی لیڈرز کو بھی ہوگی. تو اس لیے اب یہ تھوڑا سا کہ لوگ کتنے آئے کتنے گئے، اس سے ذرا چیزیں تھوڑی سی آگے نکل چکی ہیں. اور جو ویو چل رہی ہے خاص طور سے امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ جو ہے، اس کو آپ دیکھ لیں کہ اس کے پیرالل اس سے ملتے جلتے کتنے ہی ٹرینڈ چلانے کی کوشش کی گئی، اور اس میں بھی کوئی 8 کروڑ کے لگ بھگ لوگ جو ہیں اب تک اپنا حصہ ڈال چکے ہیں. تو آئی تھنک اب یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ جلسے میں کتنے آئیں گے اور باہر کتنے ہوں گے. اب تو سارا سمٹ کے آ گیا ہے. ٹھیک ہے، ایک گلوبل ولیج کہہ لیں، آئی ٹی ولیج بن گئی ہے ساری. ٹھیک ہے. اچھا ذرا نذیر لغاری صاحب کو اس میں لے آ سکوں. لغاری صاحب السلام علیکم. جو بلاول زرداری بھٹو لندن پہنچے ہیں فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اور نواز شریف صاحب کی پارٹی کے درمیان جن کی کیمسٹری ایک دوسرے کے خلاف رہی ہے، ان کا اکٹھے کیبنٹ میں بیٹھنا یہ کتنی دیر پا ثابت ہو سکے گی یہ کیبنٹ؟ دیکھیں، جب تک فریقین ایک ساتھ بہتر انداز میں چل پائیں گے اتنی دیر تک ضرور چلیں گے، اور اس کے بعد اگر وہ کسی بات پر اختلاف کرتے ہیں تو پھر دوسری صورتحال ہوگی. میرا خیال یہ ہے کہ دونوں کا انٹینشن یہ ہے کہ جس طرح سے سابقہ حکومت نے اس ملک کو تہس نہس کیا ہے اور روند ڈالا ہے، اس کو کسی طریقے سے باہر نکالا جائے. کیونکہ 3.5 سال تو اس بدترین حکمرانی تھی جو ہم نے دیکھی ہے، اور اب تو کیونکہ شمشیر و سنا ان کے ہاتھوں میں ہے، طاؤس و رباب ان کے قدموں میں ہے، اور کیمرہ اور مائک جو ہے وہ ان کے بالکل دسترس میں ہے، بالکل سامنے ہے. اب وہ جو چاہیں کریں. لیکن پچھلے 3.5 سال میں انہوں نے پاکستان کے عوام کا بھوکس نکال دیا. اس صورتحال میں 2 فریق بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں بات چیت کر رہے ہیں کہ اس ساری صورتحال سے کیسے باہر آئیں، ملک کو کیسے باہر نکالا جائے. اس لیے کہ جو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. کبھی اتنا نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت ہے. اور یہ بڑا زور و شور سے کہا گیا کہ جناب ہم نے جو ہے وہ جو اپنا ایکسپورٹس ہیں وہ ہائیسٹ لیول پر گئے. یہ بھی تو بتائیں نا کہ آپ اپنے امپورٹس کو جو ہے ڈبل سے بھی اوپر کر دیا. تو یہ صورتحال ہے. اب ان کے لیے مشکل صورتحال ہے. اکنامی بہت خراب حالت میں ہے، بیڈ گورننس ہے. یہاں ڈی سی اے سی لگانے کے لیے پیسے لیے جا رہے تھے، یہاں ڈی پی او اور ڈی آئی جی لگانے کے لیے دولت لی جا رہی تھی. یہ ساری چیزیں سامنے آئی. آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ساری صورتحال بہتر ہوتی ہے. کیا گڈ گورننس ہو سکتی ہے، یہ کر سکتے ہیں. یہ ہمیں بہرحال دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سر، وہ
جی لغاری صاحب، صوبہ سندھ جو پاکستان کا سب سے دوسرا بڑا صوبہ ہے، جس کے پاس کراچی شہر بھی ہے، وہاں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی گزشتہ 14 برس سے حکومت چل رہی، وہاں کے اقتصادی حالات بھی کوئی بہت زیادہ بہتر نہیں ہے، بلکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے بیڈلی گورننس پاورز جو ہے وہ سندھ ہے، فوڈ سپلائی سب چیزوں میں. تو اگر وہ ایکسپیرینس مد نظر رکھیں تو پیپلز پارٹی ٹیبل پہ ایسی کیا صلاحیتیں لے کر آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو امید ہے کہ چیزیں فکس کر سکیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک ہمارا نریٹو اسٹیبلش ہوا ہے، وہ بھی میڈیا کی حد تک ہے اور ایک اشرافیہ کی حد تک ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، یہ ہمارا نریٹو ہے. آپ ذرا سندھ کے تقریباً ہر شہر میں جا کر دیکھیں کہ کس طرح سے ہیلتھ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ کس طرح کی ہیں، کس لیول کی ہیں. اور آپ یہاں ٹراما سینٹر آ کر دیکھیں، اور یہاں پر نائف آپریشن ہو رہا ہے، نائف سے سائبر نائف سے آپریشن ہو رہا ہے، اس کا کینسر اور پیشنٹ کا ڈیلی آپریشن ہو رہے ہیں. جی ہاں ہو رہے ہیں، سائبر نائف آپریشن ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کارڈیو کے روزانہ کیسز پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے، گلگت بلتستان سے، بلوچستان سے روزانہ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں ہوتے ہیں. سندھ کے ہر شہر میں کارڈیو کے سینٹر قائم کر دیے گئے ہیں. اور کراچی شہر میں نہ صرف یہ کہ ایک سے زیادہ سینٹرز ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ایمبولینسز کھڑی ہوئی ہیں جہاں پر فل جو ہے اکوپمنٹس موجود ہیں. لیکن ہم ظاہر ہے نریٹو اسٹیبلش کرتے ہیں کہ جناب وہ تو زیرو ہیں، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے تو برباد کر دیا، انہوں نے تو صوبے کو تہز نہز کر دیا. یہ نریٹو ہے. لوگ پھر کیوں ان کا ساتھ دیتے ہیں، یہ پھر دیکھنے کی بات. یہ دیکھنے کی بات ہے. بنیادی طور پر لغاری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اندر بے تحاشا ایسی ترقی ہوئی ہے جس کا کہ باقی پاکستان کی مین اسٹریم میڈیا نے اس کو ریکگنائز نہیں کیا. شان شاہد صاحب نے بھی جوائن کیا، لیکن کوئکلی راجہ عامر رواس صاحب، یہ کوئی سازش ہوئی ہے پاکستان میں جس کی وجہ سے سندھ کے اندر جو بے پناہ ترقی ہوئی ہے میڈیکل سائنس اور اس کی ڈیلیوری کے اندر، جس کو پاکستان کے خاص کر کے ایسے بھی ٹیلی ویژن چینل نیٹ ورکس ہیں جو تو بڑے حکومت کے خلاف رہے، وہ انہوں نے کیوں نہیں رجسٹر کی، یہ ترقی سامنے لائے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ابھی جو لغاری صاحب نے پورا نیریٹو ہے اس نے بھی کبھی ایسے نہیں بتایا. انہوں نے کہا کہ جی موجود جو آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ تھی اس کی یہ فلاز تھے، یہ اس کے کمزور ایریاز تھے، اور اس کو اب عوام دیکھ رہی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے، اب عوام یہ تمام چیزیں جو ان سی تھی نا کہ پرفارمنس، گورننس، یہ بہت پیچھے چلی گئی ہے سندھ کے یا پنجاب کے یا جو بھی تھا سی ایم کا ایشو. اب ایشو ایک فنڈامنٹل اس پہ آ گیا ہے. عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ جناب اچھی حکومت تھی، بری حکومت تھی، اچھے کام کیے، خراب کام کیے، اکانومی کو اوپر لے کے گئی، امپورٹس ایکسپورٹس کی جو بھی فگر ہے. بٹ وٹ دیئر ریئل کنسرن از کہ جناب کیا ہمارا ملک اس چیز کی اجازت دے رہا ہے کہ ہم ایک فورن رجیم چینج کے عمل کے طور پہ ہماری گورنمنٹس ہٹائی جائیں؟ کیا ہماری خود مختاری، کیا ہمارا آئین جس بات کی اجازت دیتا ہے ہم بھلے ہماری جو پرفارمنس ہے وہ، اور پھر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کیا یہ سب کچھ جو رجیم چینج ہے کیا اس چیز کی بھی لوگوں کے اندر ایکسیپٹنس ہے کہ وہ تمام لوگ جن کے خلاف اتنے میگا کیسز تھے کرپشنز کے، ان کو پہلے تو ایک ایک کر کے لایا جاتا تھا، کبھی ایک کی باری دوسری، وہ 12 کے 12 جن کے خلاف کیسز ہے بیک جنبش قلم ان کو لا کے عوام کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ لوگ نکل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں میری ذاتی طور پہ یہ عمران خان کی جو بھی کیرزما ہوگا اس سے زیادہ ناؤ دے آر فیڈ اپ کہ جناب یہ کیا ہے، انف، یہ جو سسٹم جو نیا سیٹ اپ ہے اس کے خلاف آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ایک مذاق ہو رہا ہے. اور پھر جب انہوں نے سیاست کی ہے تو پولز اپارٹ 180 ڈگری ایک دوسرے کے خلاف. ابھی آپ جب ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں، بلاول صاحب مل رہے ہیں نواز شریف صاحب سے، جس کے بارے میں کہتے تھے کہ جی مودی کا جو یار ہے غدار ہے، یہ وہ لے کے چلتے تھے. تو یہ وہی اب عوام جو سی ہے، یہ جو صابر شاکر نے بات کی سوشل میڈیا کی وجہ سے، وہ جو کلپس پرانے آ جاتے ہیں، وہ جو تمام پرانی ریکارڈنگز آتی ہیں، تو دے ہیو ریئلائز کہ جناب اگر لیکن ابھی خطرہ یہ ہے کہ پی ٹی اے اینڈ ٹائم پہ یہ نہ کہہ دے کہ ہمارا تو دوبارہ سیٹ اپ ہی بیٹھ گیا. سر آپ نے تو کہا، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ جی پنجاب میں جو سی ہے ایڈمنسٹریشن وہ رک رہی ہے. یہ ایڈمنسٹریشن ہے کس کی؟ پنجاب میں تو سی ایم ہی نہیں ہے ابھی فی الحال. نہیں، پھر بھی کنٹرول تو انہیں کا ہے سارا. میں اگر شان شاہد صاحب میرے ساتھ ہیں تو میں شان شاہد صاحب کی طرف بھی آ سکوں. شان شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کو ہمیں جوائن کرنے کا. آپ نے پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں، پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے اس میں آپ کا ایک مقام ہے. ایک بہت الزام لگ رہا ہے کہ پاکستان کے جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، پاکستان کا جو فلم انڈسٹری ہے، پاکستان کے جو فنکار ہیں، وہ فارمر پرائم منسٹر کو آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟
دیکھیے موین بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ولولہ اور جو جوش اور جو پیغام جو اویئرنیس، جو پولیٹیکل اویئرنیس خان صاحب نے اس عوام کو دی ہے، آئی تھنک ان کا جو پیغام ہے، ان کا جو آواز ہے، وہ دلوں کو ٹچ کرتی ہے. تو میرے خیال میں فنکار ایک حساس آدمی ہوتا ہے، حساس شخصیت کا مالک ہوتا ہے. تو آئی تھنک اس کے جو ریسیپٹیو لیول ہے، جو جس سے وہ کنیکٹ کرتا ہے، وہ جب جیسے خان صاحب کی اسپیچ کرتے ہوئے ان کی جب آواز بھر آئی، تو آئی تھنک دیٹ شوز دا پیورٹی آف ہز ہارٹ. تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ فنکار بہت جلد کنیکٹ ہو جاتا ہے جب آپ دل سے کوئی بات کرتے ہیں.